اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیا 136 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں یعنی کھیتی اور چوپایوں یعنی جانوروں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، یہ سارے بتوں کے لیے 360 بت تھے نا خانہ کعبہ میں، تو ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فرض کریں کسی نے کوئی جانور قربان کیا ہے یا فصل گندم کی فصل کاٹی ہے تو اچھا یہ والا حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ والا حصہ منات کے لیے، لات کے لیے، اس بت کے لیے۔ اچھا جی، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو خدا کا کیسے، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو جو حصہ ان کی شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے، جو حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ ساء ما یحکمون، how horrible is what they are doing, what they are commanding others to do۔ Basically اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شریک جو بھی بت ہیں ان کا حصہ انہی کا ہے، اب وہ لے نہیں سکتے، اب وہ اس میں کوئی انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ والا حصہ نہیں دے سکتے، ان کے بارے میں اتنے اسٹرکٹ ہیں، اتنا محبت ہے، اتنا خیال ہے، اتنا احترام ہے، اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کیا ہے وہ فلاں بت کو بھی دے سکتے ہیں، اچھا کہ کوئی کہیں کم پڑ گیا، اچھا فلاں انسان کو بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو بھی کر رہے ہیں اصل میں تو سب کا سب ہی غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حیثیت اور یہ ہمت اور یہ جرت کب ہوئی ہے انسان کی، اتنی لا علمی میں کب آ گیا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رتبہ ہی نہیں پتا۔ جب آپ یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کے لیے دینا ہے تو وہ دو جو تمہیں پسند ہے، اپنی محبت وہ دو جو قربان کرو تو تمہارے دل میں بھی درد ہو۔ ایک دفعہ ہم بہت پہلے بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں سورہ نحل کے بارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو بیٹی کی خوشی ملتی ہے تو وہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مار دوں یا کیا کروں، اور مسئلہ کیا تھا کہ انہیں آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ بیسک وجہ کیا ہے، ذل وجہہ، ان کے چہرے پہ سائے چھانے لگتے ہیں، مسودن، اور اس کی وجہ سے وہ کالے ہو جاتے ہیں، وہو کظیم، اور غم کی حالت ہو جاتی ہے ان کے اوپر، سینے جکڑے جاتے ہیں ان کے۔ اور اس سے پہلے پچھلے والی آیت میں نے اس ٹائم اسکپ کر دی تھی، کیوں اسکپ کر دی تھی؟ کیونکہ مجھے اس ٹائم تک اس آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے لگا کہ کیونکہ ہاں بہت بڑا سیکشن ہے نا جو کہتا ہے کہ بیٹی 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 بیٹی، سبھی تقریباً 99% یا 90% لوگوں کو، کہ آپ وہ پچھلے دنوں کی کیا بھی آتا ہے کہ بیٹیوں کے سامنے ہم بیٹے مانگ رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے سامنے ہم دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیں اور یہ کر لیں اور سب کچھ، یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ آگے کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات۔ تو پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے سورہ نحل کی اسی پوری سینیریو کی، یاد آیا وہ جب ہم نے پوری ڈسکس کی تھی کہ لوگ غم میں آ جاتے ہیں اور یہ وہ، پچھلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ جو ہندو ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، یا پھر یہ جو بت ہیں یہ اللہ تعالیٰ، ایک سیکشن ہے جو کہتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، ایک سیکشن ہے جو کہتا ہے یہ جو بت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ سبحانہ، بہت پرفیکٹ ہے وہ ذات، اس سب سے جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت پاک ہے، بہت، یہ سب سے بہت اوپر ہے۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، وَلَهُم دے ہے ما یشتہون، جو یہ چاہیں، یعنی کہ تمہیں بیٹے چاہیے، اپنے لیے آپ ہمیشہ بیٹوں کی دعائیں کریں گے، اور جب خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرنے کی بھی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ ایک تو اسٹیٹمنٹ وہ بات الگ ہے کہ خدا اللہ سبحانہ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا نا کہ میری ذات اس سب سے بہت پاک ہے، بٹ دا ایکسٹینٹ یہ، اور پھر اگلی آیت میں کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہو کہ میری بیٹی ہیں، اور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تمہارے چہرے سایوں سے، غم کے سائے سے کالے ہو جاتے ہیں۔ تو اس ایکسٹینٹ پہ کیسے پہنچے کوئی انسان کہ اپنے لیے جو میں چاہوں وہ بچہ کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اور یہ آیت فی الحال تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے مشرکین کی، پھر ہمیں بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ اپنی زندگی میں نے کہاں کہاں بہترین اپنے لیے رکھ لیا ہے،
اور बचा कुचा नाकारा वक्त, कपड़े, पैसा, एनर्जी, चलो ये अल्लाह ताला को दे देते हैं। तदब्बुर यही है ना, वरना तो हम तर्जुमा पढ़ के आगे निकल जाएं। और मुझे अभी तक इस वाली आयत, ये वाली आयत मुझे हमेशा बुरी लगती थी कि तो शायद मुझे ज़ाहिर है समझ की कमी थी, तो मुझे लगता था शायद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे लिए बेटियां क्यों। वो नहीं कह रहे, वो तो अल्लाह ताला ने कह दिया है कि बेटियां या बेटे बराबर हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुमने ये हिम्मत कैसे आई है कि सबसे पहले तो तुम खुदा के बारे में कहते हो कि उसकी औलाद है, तो फिर उसके लिए वो एसोसिएट करते हो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। तो वहां से मुझे देखना पड़ेगा अपनी जाती जिंदगी। और जब मैंने परसों कोई बच्चा पढ़ा था, वो वाली आयत देखी कि नहीं, तुम बच्चों में ही नहीं, खाने के भी जब हिस्से रखते हो ना, हम देखते हैं हिंदुइज्म में बड़ा कल्चर है कि वो प्रसाद जब चढ़ाते हैं प्रॉपर खाना पेश करते हैं बुतों को, हालांकि बाद में पता नहीं कौन खाता है। तो वो वाली आयत पढ़ के मेरी ये वाली कंफ्यूजन दूर होगी। ये बात, हालांकि सर बहुत बार कह रहे थे कि ये बात अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि बेटियां क्यों मेरे लिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बचा कुचा जो तुम्हें अपने लिए नहीं पसंद वो मेरे लिए। ये होता कब है, जब हम अल्लाह ताला को जानते नहीं है। और ये हम मुसलमानों में भी है, हम भले मुंह से ना बोले, हमारे एक्शंस में नजर आता है। हम नमाज के लिए वो वक्त निकालते हैं, निकालते भी नहीं है। कल परसों से ही मैं सोच रही थी कि हम जो एक काम मैं करके आई हूँ, एक काम मुझे करना है, फर्स्ट करो एक एपिसोड देख के आई हूँ, एक एपिसोड देखना है, और बीच में 3 मिनट में नमाज पढ़ लेनी है। तो अल्लाह ताला के लिए वक्त, वो जिसने वक्त दिया है उसके लिए वक्त नहीं है। उसको बचा कुचा अल्लाह ताला के लिए। और अल्लाह ताला का जब हमें रुतबा और मकाम नहीं समझ आता ना, तब हमें ये मसले होते हैं। ये मसले यहाँ से शुरू होते हैं, और फिर एक मुसलमान की जिंदगी में मसले होते हैं जब वो अल्लाह ताला को जानता नहीं है। जैसे कभी कोई पूछता है कि ईद पे जानवर क्यों ज़बह करते हैं, ये तो बड़ा जुल्म है। कभी किसी को समझ नहीं आती कि औरतों की जायदाद में आधा हिस्सा क्यों मिलता है, पूरा क्यों नहीं है। कभी किसी को समझ नहीं आती कि मर्द के एक आदमी की गवाही 2 औरतों की गवाहियों के बराबर क्यों है। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका अभी मेरे पास लॉजिकल आंसर नहीं है, रीजनेबल आंसर नहीं है कि ये वजहें इसलिए। और वो लॉजिक अल्लाह ताला ने हमें दी भी नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह ताला को जानता है, अगर कोई इंसान ने दुनिया देख ली है, कल ही मैं देखी थी कोई आंटी थी जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, और अब वो अपनी पलकें खुद नहीं खोल सकती, यहाँ पे टेप्स लगते हैं। अगर उन्हें देखना है कहीं, और जाहिर है खास हद तक ही आप टेप लगा सकते हैं, जरूरी जरूरी टाइम पे उनके बच्चे यहाँ पे टेप लगाते हैं दोनों पलकों पे, ये पलकें तो नहीं कहेंगे, ये जो भी ऊपर आईलिड है, वो तब वो देख सकती हैं और वो हटाते हैं। तो हमें लगता है कि आंख ने तो ऐसे ही काम करना है, नहीं ऐसे काम नहीं करना है। जिसने बनाया है उसने इतना परफेक्टली डिजाइन किया है कि ये जो आईलिड है ये पलक भी झपकेगी और ये मूव कर रही है, और मुझे इसको कमांड नहीं देनी पड़ रही हर 2 सेकंड में कि भाई अब झपक जाओ, मेरी आंखों में पानी आ रहा है, फोर्स नहीं करनी पड़ रही। या अगर ये आईलिड ओपन हो रही है, खुल रही है, तो दिमाग कमांड दे रहा है तो खुल रही है। दिमाग ने, अल्लाह ताला ने दिमाग को इतना परफेक्टली डिजाइन किया है तो खुल रही है। तो परसों हम किसी स्टूडेंट्स के साथ देख रहे थे, अंगूरों के बाग हैं, कम से कम 9-10 तरह के बाग के अंगूर उन्होंने एक ही जगह पे, कोई काले रंग के हैं, कोई रेडिश हैं, कोई लंबे हैं, कोई डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है। और हम तो सिर्फ 2 तरह के अंगूर देखते हैं, और देख के कभी ये नहीं सोचते कि बनाने वाला बड़ा इंटेलिजेंट है। जिस दिन हमने दुनिया देख के ये ईमान ले आए, क्योंकि अभी तो हम पैदाइशी मुसलमान है ना, अभी तो हमें विरासत में इस्लाम मिला है। जिस दिन मैं हमने अल्लाह ताला को पहचान लिया, जब अल्लाह ताला कहते हैं ना अल हकीम, द अल्टीमेट वाइज, अगर मैंने किसी को मान लिया है कि अल्लाह ताला सारी हिकमत आपके पास है। दुनिया में जब मैं किसी को कहती हूँ ना कि कोई इंसान हकीम है, समझदार है, तो उसको हम गलती करने का चांस देते हैं कि समझदार है, इंसान है, 10 काम ठीक करेगा, हो सकता है एक गलत हो भी जाए। जब हम किसी के बारे में कहते हैं, अल्लाह ताला के बारे में कहते हैं अल हकीम, अल्टीमेट वाइज, जब हम कहते हैं अल्लाह ताला आप सुभान हैं, अल्लाह ताला आपसे गलती नहीं हो सकती, और फिर मैं वहीं पे कहूँ नहीं, ये बात अलग है कि मुझे समझ नहीं आई कमांड की वजह क्या है, और ये बात अलग है कि ये गलत है। और एक बड़ा सेक्शन है मुसलमानों का जो कहता है कि नहीं ये गलत है, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आई, आपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, अल्लाह आपकी बनती भी नहीं है। बस मैं आपको इतना जरूर जानती हूँ कि आप जो भी करते हैं, आपके पास सारा इल्म है, सारी हिकमत आपके पास है, उसके तहत आपने सारे फैसले किए। तो ये जो है ना अल्लाह ताला के लिए
یہ والی ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، نہیں، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا۔ قدر تب کریں گے جب جانیں گے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے نام یاد کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں کے پیچھے کیا کیا ہے، جیسے خالق ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کریشن۔ سمندر میں پچھلے دنوں کوئی مچھلی دکھا رہے تھے جو ایک لمحے کے لیے دکھتی ہے، کوئی پیارا سا کلر اس میں برائٹ سا بلو یا پنک، اور وہیں پہ ہے وہ مچھلی، لیکن اب آپ کو دکھ نہیں رہی، تو وہ اپنا کلر دکھائے گی اور پھر غائب ہو جائے گی۔ اور پھر کوئی مچھلی ہے جو اپنے رنگ بدلتی رہتی ہے، اور وہ کون ہے وہ جو اپنا جب اس کا ایک بازو ناکارا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا سا جانور ہے، وہ اپنا بازو خود توڑ دیتا ہے۔ اور پھر اتنی ساری مخلوق ہے، جب دیکھیں گے ایسے نہیں یقین آئے گا، کہہ دینے سے نہیں آ جائے گا یا اللہ آپ الٹیمیٹ وائز ہیں، دیکھنی پڑے گی دنیا اپنے آپ۔ دنیا دور جا کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے جوڑوں پہ ہی غور کر لیں۔ جب قرآن پاک کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا کہ یہ ترتیب نہیں ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے ترتیب نہیں بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے بعد میں ترتیب دی ہے، تو ایک وہ اسکالر آرگیومنٹ پیش کرے تھے، اس کے بعد شروع انہوں نے اس سے کیا کہ وہ خدا جو تمہاری جسم کے جوڑوں کو ترتیب دیتا ہے، وہ اپنی کتاب ترتیب نہیں دے گا؟ اور سمجھنے والوں کے لیے وہی بات کافی تھی۔ تو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی اپنی پرسنل، صرف کھانوں کو دیکھ دیکھ کے کہ انار کے اندر ارینجمنٹ کتنا ہے، ایک ایک دانہ جو ہے اس کی لیئرنگ ہے، اور اس کے اندر جو وائٹ والا بیج ہے اور وہ کس طرح پرفیکٹلی فٹ ان ہے، ہر ایک پھل کا ٹیکسچر کتنا مختلف ہے، مالٹے کا چھلکا الگ ہے، سیب کا ٹیکسچر الگ ہے، اس کو آپ چھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کیلے کا پوری بناوٹ ہی الگ ہے۔ جب ہمیں کوئی دور بار جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ارد گرد ہم جب اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا شروع کریں گے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ اور جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان سکے، میں بھی، ہم سب۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے آؤ تو تیار ہو کے آؤ، تو ہمیں واقعی یقین آئے گا کہ ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم بہترین اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں۔ لوگوں نے تو جانے قربان کیے، جان سے زیادہ کیا عزیز ہوتے ہیں لوگوں نے تو پھر ہم وقت کیوں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ پھر ہم اپنا بہترین وقت، اپنی بہترین کوشش، اپنا بہترین پیسہ جو میں خود کھانا کھا سکتا تھا وہ دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کو پہچان آ جائے ہمارے اندر، اللہ کرے، اور وہ قرآن پاک پڑھ پڑھ کے آئے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو سائے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پرسپیکٹیو چینج کر دیا۔ اب میں سایہ دیکھوں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بادل گرجتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ اب پرسپیکٹیو چینج ہو گیا، قرآن پاک پڑھ کے، دنیا دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ تو رکھیں ہم۔ نہیں بھی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا، میرے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا رتبہ اور مقام اور مرتبہ اور جاہ و جلال سمجھ آ جائے، صرف باتوں باتوں میں نہ آئے۔ ایک طرف میں کہوں یا اللہ الحکیم ہے، دوسری طرف میں کہوں یا اللہ مجھے آپ کے اس فیصلے پہ اعتراض ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں جا سکتی۔ اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر ایک فیصلے پہ ایمان آ جائے، یقین آ جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے، مسلمانوں میں پہچانے۔ السلام علیکم۔